ملت سونا راجے ملت سونا جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. حضرت علی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے. آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہوئے. لوگ جو جھوٹا دعویٰ کرنے والے ان کی محبت کا وہ تو بہت کہتے ہیں کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے اس لیے ابو بکر سے افضل ہے, وہ کعبے سے میں پیدا ہوئے اس لیے نبی کے برابر ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ارے کعبہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت علی کو مقام ملا. حضرت علی کی ولادت کعبے میں ہوئی اس لیے علی مرتبے والے ہیں. اب کعبے سے پوچھو کہ تو کس کو مانتا ہے, تو تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. علی کو مرتبہ کعبے سے ملا اور کعبے کو مرتبہ محمد رسول اللہ سے ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے میرے آقا کی شان. وہ آقا آئے ہیں ربیع الاول شریف کا وہ مقدس بابرکت مہینہ کہ یہ مہینہ نہ ہوتا تو کوئی مہینہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. مبارک کی مقدس ساعتوں میں سب سے افضل ترین رات شب قدر کی ہے کہ اس سے افضل کوئی رات نہیں. لیکن شب قدر کو بھی جو افضلیت ملی پوچھو قرآن سے کہ یہ شب قدر اتنی اعلیٰ کیوں ہے. قرآن کہتا ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سبحان اللہ. ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر میں. تو قرآن کے نزول کی برکت, قرآن کے نزول کا فیضان ایسا ملا کہ وہ رات ساری راتوں میں افضل. قرآن کے نزول کی برکت ایسے ملی اس مہینے کو کہ وہ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں میں افضل, وہ رات ساری راتوں میں افضل. تو اب یہ پوچھو کہ قرآن نازل کس پر ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کس پر فرمایا؟ محمد رسول اللہ پہ فرمایا. تو شب قدر کو بھی جو برکتیں ملی ہیں وہ میرے آقا کے صدقے میں ملی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ زندگی تو ہے ہی نبی کے لیے. یہ زندگی میرے آقا اعلیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں جان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا غوث, یا غوث. اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے وہ کوئی ان کے ابا کا مسلک نہیں ہے بلکہ مسلک وہی ہے جو صدیق اکبر کا مسلک تھا, فاروق اعظم کا مسلک تھا, عثمان غنی کا مسلک تھا, مولا علی کا مسلک تھا. تکبیر. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج شریعہ. نعرہ تکبیر. ایک آنکھ لگی سب بھاگنے گئے. آنکھ لگی آنکھ بھاگ گئے. لیکن محفل میلاد ویسی سچی ہوتی ہے. ایک آنکھ نے آپ نے خود دیکھ لیا, ایک آنکھ نے اس محفل کو اجاڑا نہیں. اس میں طاقت نہیں ہے کہ نبی کی مجلس کو وہ اجاڑ سکے. ہٹانے کے لیے, مسلک رضا سے دور کرنے کے لیے, بریلی سے ہٹانے کے لیے, داد الشریعہ سے دور کرنے کے لیے الگ الگ کھیتوں میں لوگ اپنے اپنے مسلک کی
اپنی آنکھ جلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو غلام مصطفیٰ ہے وہ در امام محمد رضا پر بک چکا ہے۔ جو امام محمد رضا کا چاہنے والا ہے وہ مخدوم سمنا کا بھی چاہنے والا ہوگا، جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے وہ علاؤ الحق تھنوی کی بارگاہ کا ادب ہوگا، غریب نواز کا چاہنے والا ہوگا، غوث اعظم کا غلام ہوگا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے اپنے باپ سے قریب نہیں کیا، دادا سے قریب نہیں کیا، اپنے بیٹے سے قریب نہیں کیا، بلکہ در محمد رسول اللہ سے قریب کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اس وقت کا غلام ہے رضا والا اس وقت کا غلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رضا کے نام پر یوں تو جہاں میں لوگ مرتے ہیں، سبحان اللہ، رضا کے نام پر جہاں میں لاکھوں لوگ مرتے ہیں۔ یہ شعر کس کا پتہ ہے؟ یہ شعر آل رسول حسنین میاں نظمی مارہروی کا، سبحان اللہ، جو پیر گھرانہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کا۔ وہ فرماتے ہیں آج کون کیا کہہ رہا یہ مت سنو، جو قبر میں چلے گئے وہ ان کا قول ہمارے لیے لائق عمل لائق تقریر ہے۔ نظمی میاں فرماتے چلے گئے کہ رضا کے نام پر لاکھوں جہاں میں لوگ مرتے ہیں، کوئی ہنس ہنس کے مرتا ہے، کوئی جل بھل کے مرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا چہرہ کھل اٹھے، کیا شعر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا چہرہ کھل اٹھے احمد رضا کے نام پر، سبحان اللہ، جس کا چہرہ کھل اٹھے احمد رضا کے نام پر، گویا اس کو مل گئی جیتے جی جنت کی سند۔ مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور باب الشریعہ، فیضان حضور اعلیٰ حضرت، فیضان حضور اعلیٰ حضرت حضور پیر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصلی اشرفی وہی ہے جو رضوی ہے، اصلی چشتی وہی ہے جو رضوی ہے، اصلی صابری وہی ہے جو رضوی ہے۔ جو اصل اعلیٰ حضرت کا غلام ہوگا وہ یقیناً رضوی ہونے کے ساتھ ساتھ اشرفی بھی ہے، وہ برکاتی بھی ہے، وہ ابو الغلائی بھی ہے، وہ نوری نقشبندی جنتی سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کسی کے باپ کا کچھ بگاڑا نہیں ہے۔ اسد اقبال نے بہت خوب کہا تھا کہ کھیت کھلیان چھینا رضا خان نے، کھیت کھلیان چھینا رضا خان نے، کیا کسی کا بگاڑا رضا خان نے، سبحان اللہ۔ ارے کھیت کھلیان چھینا رضا خان نے، کیا کسی کا بگاڑا رضا خان نے، تینوں ایمان بچایا رضا خان نے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ ارے تینوں ایمان بچایا رضا خان نے، تینوں ایمان بچایا رضا خان نے، مصطفیٰ سے ملایا رضا خان نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ سے ملایا رضا خان نے۔ سنی اس کا غم نہ کرنا، ہر دم آگے بڑھتے رہنا، ہے چلنے والا ہمیشہ چلے گا، ڈنکا بجے گا اعلیٰ حضرت کا، ڈنکا بجے گا اعلیٰ حضرت کا ڈنکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام اعلیٰ حضرت کا جب آتا ہے تو یقیناً جس کا دل عشق رسالت کا مدینہ ہوگا یقیناً اس کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ اور اتنا بھی اگر اس کے دل میں بغض، حسد، رافضیت، نجدیت، وہابیت، یزیدیت ہوگی
یا اس کا اثر اس کے بیوی میں ہوگا تو یقیناً اس کا چہرہ مثل دھتورے کے بن جائے گا، چہرے کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے۔ ارے لاؤ نا امام احمد رضا کا جواب، اگر تم کو اعلیٰ حضرت سے مقابلہ کرنا ہے، ارے اعلیٰ حضرت کی ذات تو بہت بڑی ہے، ایک تاج الشریعہ کا جواب لا کے دکھاؤ۔ تاج الشریعہ کے چہرے کا جواب نہیں، وہ تاج الشریعہ جس کے علم کا جواب نہیں، وہ تاج الشریعہ جس کے تقوی کا جواب ہے۔ تاج الشریعہ کا جواب نہیں لا سکتے تو مفتی اعظم کا جواب کہاں سے لائیں گے اور اعلیٰ حضرت کا جواب کہاں سے لائیں گے؟ میرے رضا نے ہر بزرگوں کے دامن سے ہم کو قریب کیا ہے۔ آپ نے جاتے وقت یہ نہیں فرمایا کہ احمد رضا دنیا سے جا رہا ہے، جانے کے بعد اس کا مسلک دیکھنا ہو تو بیٹے کو دیکھ لینا، مصطفیٰ رضا کو دیکھ لینا، حامد رضا کو دیکھ لینا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے امام نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میرا مسلک کیا ہے، میرا دین کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے، یہ میری کتابوں سے دیکھ لینا۔ ان کے خاندان والا اگر آج کچھ بھی کرے وہ لائق عمل نہیں۔ اگر کوئی خاندان کا فرد وہابیوں کے ساتھ اتحاد کی بات کرے وہ ہمارے لیے واجب احترام نہیں، ہمارے لیے قدموں کی ٹھوکر۔ جو نبی کے گستاخوں سے اتحاد کی بات کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ارے جو نبی کا گستاخ ہے اس سے ہمارا کیا واسطہ؟ ارے دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے اسی نبی کا فیضان مل رہا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کھاتے ہیں نبی کا، پیتے ہیں نبی کا، ہے ممکن عجب کھانے کھلانے والے، کھاتے اسی کا ہے، انہیں کے سامنے ہراتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ہے کہ آج نے ان کی پناہ، یہ دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ آج نے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور قیامت میں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہوگا حشر کے دن؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، بولیے آپ لوگ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ مالک جنت نبی ہمارا، مالک جنت نبی ہمارا، فیضان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دونوں عالم کا مالک المختار بنا کر بھیجا، اور مالک بھی بنایا اور اختیار بھی دے دیا کہ محبوب جس کو تم جو چاہو دے دو۔ تو میرے آقا اور رب نے ایسا اختیار دیا کہ حرام تھا کسی کو میرے آقا نے حلال فرما دیا، اور حلال تھا میرے آقا نے حرام فرما دیا۔ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، سونا مردوں کے لیے حرام ہے، اس کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے۔ اب آج کوئی مردہ اگر پہنے تو شرم آنی چاہیے کہ وہ زندہ ہو کر مردے والا کام کرتا ہے۔ ارے وہ تو مردوں زینت اور بناوٹ جو چیز ہے وہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں۔ اس کے لیے مردوں کے لیے بناوٹی کیا چیز ہے؟ اس کے لیے حسن کیا ہے؟ اس کے لیے یہ کہ چہرہ سنت رسول والا ہونا۔ نبی سے محبت کا دعویٰ تو بڑا ہے لیکن چہرہ دیکھیے صبح صبح چھلاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسی ایسی محبت ہے وہ تو بات دل میں ہے نا، کہتے ہیں ہاں نبی سے محبت دل میں، ضرورت نہیں۔ ارے دل میں پیر کٹتا ہے، پیر دکھتا ہے تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، بدن میں بخار ہے، سر دکھ رہا ہے، چہرہ کیوں اترا ہوا آپ کا؟ 3 دن سے طبیعت خراب ہے، تو بدن میں درد ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن اظہار برابر کر رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں بیمار ہوں۔ وہ یہ نہ بھی چاہتا ہو تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، اس کا مطلب کچھ ٹینشن ہے، طبیعت خراب ہوگی یا کوئی پریشانی ہوگی تو آدمی پوچھتا کیا ہوا چہرہ اترا ہوا آپ کا؟
تو آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا اظہار اس کے چہرے سے ہو جاتا ہے. تو بس کہنا یہی ہے کہ اگر دل میں سرکار کی محبت ہے تو اس کا اظہار تو ہونا چاہیے نا, کہ اگر قبر میں چلے جائے تو میرے آقا چہرہ نہیں پھیرتے. نبی اللہ کے نام پر یہ جلوس, اتنا لمبا جلوس نکالتے ہیں, نکالنا چاہیے اور ڈنگے کی چوٹ پہ نکالنا چاہیے. 10 کلومیٹر کا جلوس ہو تو سال آئندہ 12 کلومیٹر ہونا چاہیے, 12 کلومیٹر کا ہو تو 22 کلومیٹر کا ہونا چاہیے. مثل فارس زلزلے کو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ نبی کا شیطان سال میں کب بند ہوتا ہے پتا ہے آپ لوگوں کو؟ شیطان کو کب قید کیا جاتا ہے؟ رمضان میں. رمضان کے مہینے میں شیطان مقید ہو جاتا ہے, زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. اب اس کی اولادیں کب بند ہوتی پتا آپ کو؟ اسی مہینے. سبحان اللہ. 12 ربیع الاول کا دن آنے والا ہو اور بچے لوگ تیاری کر رہے ہو, یہ لائٹنگ, یہ جھنڈا, یہ گیٹ اور یہ ساؤنڈ لگایا جا رہا ہے. کیا تیاری چل رہی ہے؟ جلوس کی تیاری چل رہی ہے. تو ایک دن پہلے سے ان کی حالت خراب, سارے دیو کی بندیاں گھروں میں بند ہو جاتی ہیں. سارے شیطان بند, سارے شیطان بند. اس وقت جلوس میں نظر آتا ہے تو سرکار کا غلام نظر آتا ہے. نعرے رسالت, نعرے رسالت, یا رسول اللہ کے نعروں سے فضائیں گونج جاتی ہیں, ساری بلائیں دفع ہو جاتی ہیں. جو دو ٹانگ کی بلا وہابیوں کی شکل میں اور روڈ پر گھومتی نظر آتی تھی, 12 ربیع الاول کا فیضان کہ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے سرکار کے میلاد کا جشن تو دھوم دھام سے منانا چاہیے. اور اعلیٰ حضرت تو یہ پیغام دیتے چلے گئے کہ حشر ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور مثال تیری چہل پہل پر 1000 عیدیں ربیع الاول پر سوائے نجدی وہابیوں کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. ابلیس 4 مرتبہ رویا تھا. ابلیس شیطان جو ہے 4 مرتبہ دھاڑے مار مار کر رویا, دھاڑے مار مار کر رویا. اس میں ایک مرتبہ کب رویا؟ جب میرے آقا کی پیدائش ہوئی, جب آقا دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت شیطان رویا تھا. کیسے رویا تھا؟ دھاڑے مار مار کر رویا تھا. اور جو اللہ کے نیک بندے تھے, فرشتے, وہ سرکار کی آمد کا جشن منا رہے تھے. آج 1440 سال ہی ہو چکے ہیں. اب اس وقت کا معاملہ آج دیکھیں کہ فرشتوں کی سنت پر سنی عمل کر رہا ہے اور ابلیس کے نقش قدم پر وہاں بھی چل رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں جشن میلاد مصطفیٰ مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. منائیں گے نا تو جب اس طرح جلوس نکال کر آپ بتاتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں, جلوس نکال کر آپ بتاتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں, جلوس نکال کر آپ بتاتے ہیں کہ ہم مخدوم سمنا والے ہیں, علاؤ پنڈوی والے ہیں, مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری والے ہیں, غریب نواز والے ہیں, اسی طرح چہرہ رکھ کے بھی بتا دیجئے, داڑھی سے, سنت رسول سے چہرے کو سجا کر بھی یہ اعلان کر دیجئے کہ ہم اپنے دعوے میں جھوٹے نہیں ہیں, یہ سنت جو ہے یہ اس کا ثبوت ہے. تو سرکار کی سنتوں پر عمل کرنا یہ بھی سرکار کی بارگاہ میں نذران محبت ہے. نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے, اس مبارک مہینے میں آپ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. کریں گے آپ لوگ؟ آج نیت کیجیے ہاتھ اٹھا کر کہ آج سے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ہم بھائیے نعرے تکبیر. گھر کی مسجدیں آباد رہیں گی تو یقین جانیے کتنا بھی سیلاب آئے, کائے کا زلزلہ, کائے کا سیلاب کچھ بگاڑ نہیں سکتا. جب اللہ کا گھر آباد ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد رکھے گا. اللہ کے گھر کو ویران کر دیے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا گھر بھی سیلاب میں بچا رہے تو ذرا مسئلہ مشکل ہے. اس لیے اللہ کے گھر کو آباد کیجیے تو یقیناً جب آپ اللہ کے گھر کو اپنے سجدوں سے آباد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے آپ کے گھر کو, آپ کے کھیت کھلیان کو آباد کروائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ کی ادائیگی سنی امام کے پیچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ ہم جنت جانے والے ہیں,
ہماری منزل جنت ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ بالکل مرنا ہے اور جنت میں جانا ہے. تو ہماری نماز بھی ادھر ہو اس امام کے پیچھے ہو کہ جس کی منزل بھی جنت ہو. دیوبند نہ ہو, دیوبند نہ ہو, یزید والا مسلک نہ ہو. ہم حسینی ہیں, حسین والے ہیں آپ لوگ, تو ہم حسینی ہیں تو ہمارا امام بھی کیا ہونا چاہیے؟ حسینی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اسی مسلک پر زندہ رہنے کی اور اسی مسلک پر قائم و دائم رہ کر اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے, خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین یا رب العالمین بجائے سید المرسلین.